الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی کلاس میں مسئلہ رفع یدین بیان ہوا کہ رفع یدین کے ساتھ نماز ادا کرنی یہی صحیح سنت ہے، اور جو لوگ جان بوجھ کے اس سنت کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے، رفع یدین نہیں کرتے، تو وہ اپنی نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑا خسارہ ہے، بہت عظیم یہ نقصان ہے کہ انسان سنت کو ٹھکرا دے، خلاف سنت عمل کرے اور اپنے اجر و ثواب کو، اپنی نیکیوں کو ضائع کر دے۔ اب جو ائمہ احناف ہیں، حنفی مذہب کے جو علماء ہیں، ان کے پاس کیا دلائل ہیں رفع یدین نہ کرنے کے؟ آج کی کلاس کی اس آخری وائس کے اندر اسی بات کا انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا۔ وہ ایک بات یہ کہتے ہیں حنفی علماء کہ رفع یدین کرنا یہ پہلے تھا، بعد میں نہیں ہے۔ پہلے رفع یدین کا حکم تھا، بعد میں یہ حکم تبدیل ہو گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع یدین جو ہے، رفع الیدین، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ رفع الیدین کا حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ منسوخ ہو چکا ہے، کینسل ہو چکا ہے، تو اس سلسلے میں انہیں کوئی صحیح روایت پیش کرنی چاہیے جو صحیح سند سے ثابت ہو، جس سے پتہ یہ چلے کہ ہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا، یا آپ نے بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کو سکھایا کہ اب رفع یدین نہیں کرنا ہے، یہ پہلے حکم تھا اب نہیں ہے، مگر وہ ایسے کوئی روایت صحیح پیش نہیں کرتے۔ دو تین ان کے پاس روایتیں ہیں بھی نہیں، صرف دو تین روایتیں ہیں، اور سب کی سب ضعیف ہیں، صحیح ایک بھی نہیں ہے۔ ایک بھی روایت وہ صحیح ان کے پاس صحیح سند سے جو صحیح ثابت ہو موجود نہیں ہے، جس سے یہ بات پتہ چلے کہ رفع الیدین کی سنت منسوخ ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس ایسی صحیح احادیث موجود ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پوری حیات طیبہ میں رفع الیدین کے ساتھ ہی نمازوں کو ادا فرمایا ہے، یعنی یہ آپ کی ہمیشہ کی سنت تھی آخری عمر مبارک تک۔ اور حنفی علماء کے پاس ایک حدیث بھی صحیح نہیں ہے، جو دو تین روایتیں ان کے پاس ہیں وہ ضعیف ہیں۔ وہ کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، لیکن وہ سب کی سب ضعیف ہیں، کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، یعنی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے، ایک صحابی ہیں جنہوں نے آخری وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی کہ انتقال سے پہلے آخری دور میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور وہ ہیں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، وہ سن 9 ہجری رجب کا مہینہ، ماہ رجب سن 9 ہجری میں، ٹھیک ہے، ہجرت کے بعد کتنا دور ہے؟ مدنی دور 10 سال کا ہے نا، 10 سال، 13 سال ہجرت سے پہلے، 10 سال ہجرت کے بعد، مدنی دور جسے ہم کہتے ہیں۔ تو سیدنا مالک بن حویرث مدینہ میں نہیں رہتے تھے، وہ مدینہ تشریف لائے ہیں سن 9 ہجری میں رجب میں، اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ تشریف لائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور آپ سے دین سیکھنے لگے، آپ سے دین سیکھنے لگے۔ اور جب وہ واپس جانے لگے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جاؤ، ارجعوا الی اہلیکم فعلموہم ومروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤ، انہیں دین سکھاؤ، انہیں اسلام سکھاؤ، دین کی باتیں سکھاؤ، انہیں اسلامی احکامات کے اوپر عمل کرنے کا حکم دو، انہیں نماز سکھاؤ، اور اسی طرح نماز پڑھنا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور وہ فرماتے ہیں کون؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع جاتے تو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اسی طرح رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اور امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ ان کی احادیث کو جو بیان کرتے ہیں کہ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ رفع یدین کے ساتھ ہی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ صحابی رسول ہیں جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری عمر میں مسلمان ہوئے تھے۔ تو جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز ادا کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری عمل تھا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں دوسرے، ان کا نام ہے وائل بن حجر،
وائل بن حجر رضی اللہ عنہ وہ بھی اسی طرح متاخر الاسلام ہیں، یعنی تاخیر سے اسلام قبول کرنے والے۔ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ یہ 2 مرتبہ مدینہ تشریف لائے، ایک مرتبہ 9 ہجری میں، ایک مرتبہ 10 ہجری میں، ایک مرتبہ 9 ہجری اور ایک مرتبہ آپ کے انتقال سے پہلے 10 ہجری میں۔ یہ حضرموت کے علاقے میں رہتے تھے، وہاں کے قبیلے کے سردار کے بیٹے تھے یہ، اور حضرموت سے مدینہ تک کا جو سفر تھا وہ 6 مہینے کا سفر تھا، 6 مہینے کا وہ سفر تھا۔ تو جو پہلی دفعہ 9 ہجری میں تشریف لائے مدینہ، اسلام قبول کیا اور دین کو سیکھا، تو دین کے احکامات کو سیکھ کے جب واپس جانے لگے تو اس وقت ان کی روایات موجود ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی رفع الیدین کرنے کی، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دین سیکھا 9 ہجری میں، اور رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا تھا، رفع الیدین کے ساتھ ہی نماز ادا کرنا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ عرصہ اپنے حضرموت میں رہ کے، اپنے قبیلے میں رہ کے، وہ دوبارہ سے مدینہ تشریف لائے سن 10 ہجری میں۔ جب 10 ہجری میں تشریف لائے، ٹھیک ہے، ابو داؤد وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جب کچھ عرصے کے بعد ہی دوبارہ سے میں حاضر ہو گیا، یعنی کچھ عرصہ میں ٹھہرا اپنے قبیلے والوں کے پاس حضرموت میں، پھر دوبارہ مدینہ آ گیا تو وہ 10 ہجری تھی، اور ان دنوں سخت سردی تھی۔ وہ فرماتے ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہ میں دوبارہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا، اور ان دنوں سخت سردی تھی، میں نے دیکھا کہ صحابہ ان کے اوپر موٹی چادریں تھیں اور وہ رفع الیدین کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو کپڑوں کے نیچے سے ہی حرکت کرتے تھے، نیچے سے حرکت کرتے تھے، حرکت دیتے تھے، یعنی وہ اپنی چادروں کے اندر بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ وہ صحابی جنہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا، وائل بن حجر۔ اور کب کے زمانے کی یہ حدیث ہے، کب کے زمانے کی روایت ہے؟ سن 10 ہجری کی۔ سن 10 ہجری میں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں حاضر ہوا، آپ کے پیچھے نمازیں ادا کی، تو میں نے دیکھا صحابہ کرام پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو وہ اپنی چادروں میں بھی، چونکہ سردی تھی، چادر پہنے ہوئے تھے صحابہ کرام، اپنی چادروں کے اندر بھی ہاتھوں کو بلند کر کے رفع یدین کرتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ 10 ہجری تک کی روایت موجود ہے، 9 ہجری کی روایت موجود ہے، اور 10 ہجری تو یہ مدنی دور کا آخری دور تھا۔ اسی میں پھر جو ہے وہ حجۃ الوداع، آخری حج ادا ہوا، اس حج کے بعد آپ بیمار ہوئے اور آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ احادیث ہیں آخری عمر کی، آپ کے عمر مبارک کے آخری حصے کی۔ یہ دونوں صحابی نے جب اسلام قبول کیا تو یہ دونوں روایت کرتے ہیں جو ہے نا وہ رفع یدین کی روایات، جس سے بات بالکل صحیح ثابت ہوتی ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح احادیث ہیں۔ اس کے برعکس حنفی علماء کے پاس ایک حدیث بھی نہیں ہے جو صحیح ہو، جو اس بات کو بیان کرے کہ رفع یدین منسوخ ہو گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن زبیر، زبیر بن عوام کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ادا کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ رفع یدین کے ساتھ نماز ادا کی، اور انہوں نے فرمایا، کس نے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی ہے، آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ آپ نماز شروع کرتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے۔ اب یہ بات کون فرما رہا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن زبیر سے۔ عبداللہ بن زبیر کس کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں؟ سیدنا ابوبکر صدیق کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نمازیں کب انہوں نے ادا کی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد، جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، جب سیدنا ابوبکر صدیق خلیفہ تھے تو انہوں نے رفع یدین کے ساتھ نمازیں ادا کی، عبداللہ بن زبیر نے ان کے پیچھے نماز ادا کی، اور وہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کے ساتھ نمازیں ادا کی ہیں۔ تو یہ بات بالکل ایسے صاف ہے جیسے کہتے ہیں نا اظہر من الشمس، کہ سورج کی روشنی کی طرح واضح ہے۔ جب دن نکلتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، کوئی اس روشنی کو جھٹلا نہیں سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے یہ احادیث بالکل واضح ہیں۔ جو جھٹلاتے ہیں اپنا نقصان کرتے ہیں، محروم ہے بیچارے سنت کے اوپر عمل کرنے سے، اپنے اجر و ثواب کو، اپنے عبادتوں کو ضائع کرنے والی بات ہے یہ۔ تو رفع یدین منسوخ ہے، بالکل یہ بیکار بات ہے، کوئی سی طرح بھی ثابت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔
ایک اور بات یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گوروں کی دم کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، نماز کے اندر ہاتھوں کو نہ ہلاؤ۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث ہے رفع یدین کو ترک کرنے کی، رفع یدین نہ کرنے کی، کہ صحابہ کرام جو ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں کیا تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم گوروں کے دموں کی طرح جو ہے اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ دیکھیں یہ بات جو ہے رفع یدین کے متعلق ہے ہی نہیں، اور خود حنفی علماء نے کچھ نے جو ہے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ روایت رفع الیدین کے باب کے اندر آئی ہی نہیں ہے۔ یہ ایک اور موضوع ہے، ایک اور مسئلہ تھا کہ نماز کے ابتدا میں، یعنی جب نماز نازل ہوئی تھی، ابتدائی مراحل تھے، تو ابتدائی اسلام کے اندر صحابہ کرام نماز کے دوران کوئی آتا تھا، سلام کرتا تھا تو ہاتھ کے اشارے سے اسے جواب دیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کر دیا کہ تم ہاتھوں کو اپنے حرکت نہ دو کسی کے سلام کا جواب دینے کے لیے۔ یہ رفع یدین کے متعلق حدیث نہیں ہے، یہ حدیث رفع الیدین کے متعلق نہیں ہے، بلکہ ہاتھوں کو ہلانے کے متعلق ہے، کہ جو صحابہ نماز کے دوران کسی کے سلام کا جواب دیتے ہوئے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے، ہاتھوں کو جو نا حرکت دیتے تھے، انہیں منع کر دیا گیا کہ تم جو ہے گوروں کی دموں کی طرح ہاتھوں کو نہ ہلاؤ۔ تو یہاں رفع یدین کا تذکرہ نہیں ہے، یہ سلام کا جواب دینے کے لیے جو ہاتھ اٹھتے تھے، جو ہاتھوں کو ہلایا جاتا تھا، اس سے منع کیا گیا، رفع یدین سے منع نہیں کیا گیا۔ بات کیا ہے اور بات ثابت کیا کر رہے ہیں، بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں رفع یدین کا مسئلہ بیان نہیں ہوا، یہاں دوسرا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ سلام کا جواب دینے کے لیے ہاتھوں کو نہ ہلاؤ۔ یہاں تو رفع یدین کا تذکرہ ہی نہیں ہے، تو یہ حدیث کو کوئی دلیل بنتی ہی نہیں ہے رفع یدین ترک کرنے کی۔ اگر رفع یدین ترک ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضاحت فرما دیتے کہ رفع یدین نہ کرو۔ اور جو میں نے احادیث بیان کی کہ یہ دونوں صحابہ جو متاخر الاسلام ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، 9 ہجری 10 ہجری کی روایات موجود ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق کی روایات موجود ہیں، خلفائے راشدین کی روایات موجود ہیں، صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں کہ وہ رفع یدین کے ساتھ ہی نمازیں ادا کرتے تھے۔ منسوخ ہوتا تو وہ کیسے جو ہے نا بعد میں اس کے اوپر عمل کرتے؟ تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات وہ کہتے ہیں بڑی عجیب سی، کہ جو ہے نا اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے دلوں میں بتوں کی تعظیم تھی، تو وہ جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بت جو ہیں وہ اپنے بغلوں میں دبا کے لایا کرتے تھے، جس کی کوئی روایت موجود نہیں ہے، ایک بیکار سی بات اپنی طرف سے بنا دی گئی ہے کہ ان کے بتوں کو گرانے کے لیے رفع یدین ہوتا تھا۔ ان کے بت تو ویسے تکبیر تحریمہ میں بھی گر جائیں گے پہلی، اس میں تو حنفی علماء مانتے ہیں نا، بلکہ وہ تو کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو وہاں تو ویسے ہی بت گر جانے تھے، پھر رکوع میں گر جاتے، سجدے میں گر جاتے، تو یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ خلاصہ ان تمام باتوں کا یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرنے کے کوئی دلائل جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں، کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے، اور رفع یدین کرنا یہ آپ کے جو ہے نا آخری سنت ہے، مستقل دائمی سنت ہے، ہمیشہ کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی عمر مبارک کے اندر آخری نماز بھی آپ نے رفع یدین کے ساتھ ہی ادا کی ہے، یہی بات بالکل صحیح طرح ثابت ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سنت کو معمولی نہ سمجھیں، اور اس سنت کی قدر کریں، سنت کے مطابق نماز ادا کریں، اس کو ٹھکرائیں نہیں، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں، اپنی عبادتوں کو ضائع نہ کریں، اجر و ثواب کو ختم نہ کریں، کیونکہ جو خلاف سنت عمل ہوتا ہے اس کا اجر و ثواب نہیں ملتا۔ خلاف سنت عمل کرنے سے نمازیں، عبادتیں، ہماری اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کی، اپنی عبادتوں کی، اپنے اعمال کی حفاظت کریں، اور وہ سنت کے مطابق عمل کرنے میں ہے، لہٰذا ہمیں سنت کے مطابق نماز ادا کرنی چاہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔